السلام علیکم۔ تجوید کے آسان کورس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اس کورس کو میں نورانی قاعدہ کے ذریعے سکھا رہی ہوں کیونکہ تجوید اسی کے ذریعے سمجھنا آسان ہوتی ہے۔ سب سے پہلے لیسن میں آپ کو تجوید کا تعارف سکھایا گیا کہ تجوید کہتے کسے ہیں، اور اس کے بعد حروف کے مخارج اور حرکات وغیرہ سکھائی گئیں۔ تو زیر زبر پیش تک ہم نے پڑھا تھا، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ زیر زبر پیش کی آوازوں کو آپ نے لمبا نہیں کرنا ہے، اور آدھے سیکنڈ جتنی ہی ان کی آواز ہوتی ہے۔ آج ہم جن حرکات کے بارے میں پڑھیں گے ان کو تنوین کہتے ہیں۔ تنوین یعنی 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش۔ تو 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو عربک میں تنوین کہتے ہیں۔ جب کسی حرف کے اوپر 2 زبر 2 زیر یا 2 پیش آ جائیں تو اس کے آخر میں نون ساکن کی آواز آتی ہے، جیسے میم 2 زبر من، میم 2 زیر من، میم 2 پیش من۔ 2 زبر کے بعد جو الف آتا ہے اس کو ہم نہیں پڑھتے، تو جیسا کہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں میم 2 زبر من، با 2 زبر بن، تو الف جو بیچ میں آ رہا ہے اس کو ہم نہیں پڑھتے۔ اسی طرح واو 2 زبر ون، واو 2 زیر ون، واو 2 پیش ون، فا 2 زبر فن، فا 2 زیر فن، فا 2 پیش فن، سا 2 زبر سن، سا 2 زیر سن، سا 2 پیش سن۔ اسی طرح زال 2 زبر زن۔ اس کے بعد جو یا آ رہی ہے اس کو بھی ہم نہیں پڑھیں گے۔ تو تنوین والے سارے حروف کو آپ نے اسی طرح سے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جو ہمارے پاس اگلی تختی ہے اس میں ہمیں پریکٹس دی گئی ہے، مشق دی گئی ہے زیر زبر پیش کی اور تنوین کی۔ جیسے سب سے پہلے ہمارے پاس جو لفظ ہے حمزہ زبر آ، با زبر با، آ با، دال 2 زبر دن، آ با دن۔ اسی طرح حمزہ زبر آ، ہا زبر ہا، دال 2 پیش دن، آ ہا دن۔ تو اس طرح سے آپ بچوں کو سکھا سکتے ہیں کہ آپ نے زیر زبر پیش کو اور تنوین کو اس طرح سے پڑھنا ہے، اور ان کی آوازوں کو یوں ملا کر آپ کسی لفظ کو پڑھ سکتے ہیں۔ حرکات کو پڑھتے وقت ان کی آواز کی جو مقدار ہے، کتنا لمبا آپ نے ان کو کھینچنا ہے، یہ بہت میٹر کرتا ہے۔ جیسے زیر زبر پیش کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا، ان کی آوازوں کو آدھے سیکنڈ سے لمبا آپ نہیں کر سکتے۔ تو زیر زبر پیش کی جو آواز ہوتی ہے اس سے دگنی آواز ہوتی ہے کھری زبر کھری زیر اور الٹا پیش کی، جو سامنے آپ کو شو ہو رہی ہیں۔ اب یہ حرکات کس طرح سے لکھی جاتی ہیں، اور سامنے آپ با کے اوپر دیکھیں کھری زبر اور الٹا پیش لکھا ہوا ہے، اور اس کے نیچے کھری زیر لکھی ہوئی ہے۔ تو کھری زبر کی ساؤنڈ ہوگی زبر سے ڈبل، جیسے با زبر با تھا تو با کھری زبر با، اس طرح با کھری زیر بی، با الٹا پیش بو۔ تو ان کو تھوڑا لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ نیکسٹ تختی جو ہمارے پاس ہوتی ہے وہ حروف مدہ اور لین کی ہوتی ہے۔ تو اس میں آپ نے سب سے پہلے حروف مدہ کو پہچاننا ہے کہ یہ کہتے کسے ہیں۔ حروف مدہ کی بھی جو آواز ہوتی ہے وہ کھری زبر کھری زیر الٹا پیش کی طرح ہوتی ہے، یعنی زیر زبر پیش سے ڈبل۔ ان کو بھی تھوڑا لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے، مگر سب سے پہلے ان کو پہچاننا ضروری ہے۔ تو حروف مدہ 3 ہیں۔ سب سے پہلا ہے ہمارے پاس الف۔ ایک ویڈیو میں نے الف اور حمزہ کا جو فرق ہے عربک میں آپ کو بتایا تھا کہ الف کے اوپر اگر کوئی زیر زبر پیش یا جزم کے علامت وغیرہ ہو تو اس کو ہم حمزہ کہتے ہیں۔ الف یہ تب کہلاتا ہے جب اس کے اوپر کوئی حرکت نہ ہو اور اس سے پہلے حرف کے اوپر زبر ہو۔ جیسے یہاں آپ دیکھیں کہ با کے اوپر زبر ہے اور اس کے بعد الف لکھا ہوا ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں الف، اور یہ حروف مدہ میں سے ہے۔ 2 زبر کے بعد جو الف ہوتا ہے اس کو ہم نہیں پڑھتے، مگر یہ 1 زبر کے بعد جو الف ہوتا ہے اس کو ہم پڑھتے ہیں، اور جب بھی یہ کسی حرف کے ساتھ آتا ہے جس پر زبر ہو تو اس کی آواز کو ہم تھوڑا لمبا کر کے پڑھتے ہیں۔ جیسے با زبر کے ساتھ یہ ہے تو یہاں پر ہم اس کی آواز کھری زبر کی طرح نکالیں گے، یعنی با۔ یعنی حروف مدہ میں پہلا ہے الف، اور دوسرا حرف ہمارے پاس ہے واو ساکن۔ واو کے اوپر یہ جو علامت شو ہو رہی ہے اس کو جزم بولتے ہیں یا پھر سکون کی علامت بولتے ہیں۔ تو واو ساکن جو ہوتا ہے وہ بھی حروف مدہ میں سے ہے، مگر واو ساکن سے پہلے حرف کے اوپر اگر پیش ہو تب ہی وہ حروف مدہ میں سے کہلاتا ہے۔ جیسے یہاں با کے اوپر پیش ہے اور اس کے بعد واو ساکن لکھا ہوا ہے، تو اب ہم اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے۔ جیسے با پیش واو ساکن ہوگا بو۔ یہ جو واو ساکن کے بعد الف لکھا ہوا ہے اس کو بھی ہم نے نہیں پڑھنا، بس با پیش اور واو ساکن کو ہم نے پڑھنا ہے اور ان کی آواز کو لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ اسی طرح تیسرا حرف جو ہے ہمارے پاس وہ ہے یا ساکن۔
یا ساکن حروف مدہ میں تب ہوتا ہے جب اس سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو. جیسے با زیر یا ساکن لکھا ہوا ہے تو اس کو ہم لمبا کر کے پڑھیں گے بی. تو حروف مدہ کی آواز ہوگی با، بو، بی. حروف کی ایک اور جو قسم ہمیں سکھائی گئی ہے وہ ہے حروف لین. تو لین کہتے ہیں واو ساکن اور یا ساکن کو جب ان سے پہلے حرف کے اوپر زبر آ جاتا ہے. تو اگر جیسے تا کے اوپر زبر ہے اس کے بعد واو ساکن آ رہا ہے تو اس کی آواز ہوگی تو. تو، تا زبر واو ساکن تو. سیدھا تا زبر یا ساکن تئی. تو، تئی. بو، بئی. دو، دئی. اس طرح سے ان کی ساؤنڈز جو ہیں وہ ہوتی ہیں. ان کی بس آپ نے ساؤنڈز یاد رکھنی ہے کہ ان کی آوازیں کیسے نکلتی ہیں. جیسے جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو اس میں ہم یوم الدین ورڈ پڑھتے ہیں تو اس میں ہم پڑھتے ہیں یو، یا زبر واو ساکن یو. آج کے سبق میں بس میں یہاں تک ہی سکھاؤں گی. اس کے بعد کچھ امپورٹنٹ چیزیں رہ جاتی ہیں جیسے ساکن حروف کے جو احکام ہوتے ہیں، نون ساکن کے، میم ساکن کے احکام وغیرہ، وہ سیکھنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ آپ ٹھیک طریقے سے قرآن کو پڑھ سکیں. تو آپ سب سے میری گزارش ہے کہ آپ نے ہماری جو تجوید کورس کی ساری ویڈیوز ہیں ان کو بہت اچھے سے سیکھنا ہے، کیونکہ اگر آپ نے یہ سب سیکھ لیا تو آپ دوسروں کو بھی قرآن پاک پڑھانے کے لائق ہو سکتے ہیں. تو آپ سب سے میری یہی گزارش ہوتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کر دیا کریں، اس پہ کمنٹ کر دیا کریں اگر آپ کو اچھی لگے، اور دعاؤں میں یاد رکھیں اور میری ویڈیوز دوسرے لوگوں کو بھی شیئر کیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ قرآن پاک کو درست طریقے سے پڑھنا سیکھ سکیں.